بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی تشبیہ الطلاق ووصفہ۔ طلاق کی تشبیہ دینے میں اور اس کا وصف بیان کرنے میں، صفحہ نمبر 369 ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ طلاق کی تشبیہ کسی چیز سے دیے، مطلب طلاق فلاں کے جیسی، فلاں کے جیسی، ایسی ویسی تیسی، اس کیا بولتے ہیں؟ طلاق کی تشبیہ دینا، یا اس کی صفت بیان کرنا، یعنی موٹی طلاق، گوری طلاق، پیلی طلاق، کالی طلاق، ایسے الفاظ، تو ان سے کیا ہوں گا؟ یہ سب بحثیں جو ہے فضول ہے، مگر ہے، بس پڑھنا ہے مگر پڑھنا ہے۔ ومن قال لامرأتی انت طالق ہکذا یشیر الابہام والسبابہ والوسطی، ایسا بولا تجھ کو طلاق ہے ایسی، تجھ کو ایسی، کیسی؟ دیکھو ایسی، سبابہ، یہ سبابہ ہے، یہ وسطی ہے، یہ ابہام ہے، تجھ کو طلاق ہے ایسی، تو وہ 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ تو کیا ہو جاتی ہیں؟ وہ 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ جس نے کہا اپنی بیوی سے تجھ کو طلاق ہے، اس طرح اشارہ کرتا ہوا انگوٹھے سے، سبابہ سے اور وسطی سے، درمیانی انگلی سے، تو وہ 3 طلاقیں ہیں۔ لأن الاشارۃ بالاصابع تفید العلم، اس لیے کہ انگلیوں کا اشارہ علم کا فائدہ دیتا ہے عدد کے ساتھ۔ اردو میں ایسا بولنے کا رواج نہیں ہے، یہاں ایسا ہے، 3 بول کر بیچ کی 3 انگلیاں مراد لیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ بتاتے ہیں۔ اذا اقترنت بالعدد المبہم، جبکہ وہ مل جائے مبہم عدد کے ساتھ۔ آئی بات سمجھ میں؟ انگلیاں جب مبہم عدد کے ساتھ مل جاتی ہیں تو وہ عدد کے درجے میں ہیں، تو وہ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ اس طرح اس طرح اس طرح ہوتا ہے۔ اس طرح اس طرح اس طرح کا مطلب کیا ہے؟ 30۔ واشار بواحدۃ، وَإِنْ أَشَارَ بِوَاحِدَةٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، اور اگر اشارہ کیا اس نے ایک سے تو ایک ہے، تجھ کو طلاق ہے ایسا بتایا تو کیا ہے؟ ایک طلاق ہے۔ وَإِنْ أَشَارَ بِالثِّنْتَيْنِ فَهِيَ ثِنْتَانِ، تجھ کو طلاق ہے ایسا بتا دیا تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ 2 طلاقیں پڑ جاتی ہیں۔ لما قلنا، جیسا کہ ہم نے کہا۔ وَالْإِشَارَةُ تَقَعُ بِالْمَنْشُورِ مِنْهَا، اور اشارہ واقع ہوتا ہے اس سے کھلے ہوئے رہنے سے، اس واسطے میں ایسا بتا رہا تھا جب سے، کھلے ہوئے انگلیاں۔ وقیل اذا اشار بظہورها فبالمضمومۃ منها، اور کہا گیا ہے کہ جب اشارہ کرے اس کے ظاہر سے تو اس کے مضمومے سے بھی ہو جاتا ہے، ایسا اشارہ کرے تو ملے ہوئے سے بھی ہو جاتا ہے، بولتے ہیں یہ اشارہ ظاہر سے کا مطلب یہ اشارہ ہے۔ وَإِذَا كَانَتْ تَقَعُ الْإِشَارَةُ بِالْمَنْشُورَةِ مِنْهَا، اور جب اشارہ ہو اس کے کھلے ہوئے سے، اور جب واقع ہو اشارہ اس کے کھلے ہوئے سے، یعنی ایسا بول کے اشارہ کرا۔ فَلَوْ نَوَى الْإِشَارَةَ بِالْمَضْمُومَتَيْنِ يُصَدَّقُ دِيَانَةً، اگر وہ اشارہ کیا 2 ملے ہوئے کے ساتھ تو دیانتاً اس کو مانا جائے گا، نہ کہ قضان۔ مطلب یہ کہ اگر ایسا بول رہا ہے کہ میں جو ہے نیت کیا تھا 2 مضمومین سے اشارہ کرنے کا، 2 ملے ہوئوں سے اشارہ کرنے کا میں نے ارادہ کیا تھا، تو اس وقت دیانتاً اس کی بات کو مانیں گے اور اس کو 2 ہی سمجھیں گے، 3 نہیں سمجھیں گے، لا قضان نہیں۔ وَكَذَا إِذَا نَوَى الْإِشَارَةَ بِالْكَفِّ، اسی طرح جب اس نے اشارہ کیا کف سے، حَتَّى يَقَعَ فِي الْأُولَى ثِنْتَانِ دِيَانَةً وَفِي الثَّانِيَةِ وَاحِدَةً، اور اگر انہیں ہتھیلی سے اشارہ کرا تو بولے تو یہ پشت، سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ اگر ایسا اشارہ کیا تو انہیں بول رہا کہ بھائی میں ایسا اشارہ کرنا انگلیوں سے نہیں تھا، مقصد ہتھیلی سے تھا، ایک ہی طلاق تھی میری نیت، تو اس وقت جو ہے اس کی ایک طلاقی مان لیں گے۔ کتنے مانیں گے بھائی؟ لیکن یہ دیانتاً ہے، قضان نہیں۔ وَكَذَا إِذَا نَوَى الْإِشَارَةَ بِالْكَفِّ حَتَّى يَقَعَ فِي الْأُولَى ثِنْتَانِ دِيَانَةً وَفِي الثَّانِيَةِ وَاحِدَةً لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ، اس لیے کہ اس کا احتمال ہے، ایسا بول کر جو ہے 2 کا احتمال ہے، ایسا بول کر 1 کا احتمال ہے، لیکن خلاف ظاہر ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ هَكَذَا يَقُعُ وَاحِدًا، اور اگر ہاکذا نہیں بول رہا، کیا بول رہا؟ تجھ کو طلاق ہے، تجھ کو طلاق ہے، اس طرح بول کے نہیں بتا، تجھ کو طلاق ہے بتایا، کیا بولا؟ طلاق ہے، ہاکذا کا لفظ نہیں بول رہا، تو کتنے پڑھتے ہیں؟ 1 ہی پڑھتی ہے۔ لِأَنَّهُ تَقْتَرِنُ بِالْعَدَدِ الْمُبْهَمِ، اس لیے کہ وہ عدد مبہم کے ساتھ ملتا ہے۔ فَبَقِيَ الْاعْتِبَارُ لِقَوْلِ أَنْتِ طَالِقٌ، تو اعتبار باقی ہو جاتا ہے اس کے قول أَنْتِ طَالِقٌ کا۔ کیا مطلب ہے؟ اب اس میں أَنْتِ طَالِقٌ کا اعتبار ہی باقی رہتا ہے،
اس طرح بولے تو عدد مبہم سے نہیں ملتا اس طرح کا لفظ، یہاں پہ اس طرح کا لفظ نہیں بولا ہے، تو پھر وہ عدد کے ساتھ انگلیاں نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے، یہ تو ہے ہاکذا کا لفظ. وَإِذَا وَصَفَ الطَّلَاقَ بِضَرْبٍ مِّنَ الزِّيَادَةِ وَالشِّدَّةِ. اچھا، طلاق کی جو ہے تشبیہ بیان کری، ہو گیا. اب صفت بیان کرنے کا قصہ ہے. اور جب طلاق کی صفت بیان کیا زیادتی یا سختی کی کسی قسم کے ساتھ، تجھ کو موٹی طلاق، تجھ کو زبردست طلاق، یا تجھ کو جو ہے گہری طلاق، اس طرح جو ہے سختی کے الفاظ بولا، تو کیا ہو جاتا ہے وہ؟ مثل ان یقول انت طالق بائن، بولا کیا بولا؟ تجھ کو طلاق ہے بائن، یعنی جدائی والی طلاق. او البتہ، یا تجھ کو طلاق ہے البتہ، کاٹنے والی، تجھ کو طلاق ہے کاٹنے والی. وقال الشافعی رجعیا، امام شافعی فرماتے ہیں اس سے رجی واقع ہوتا ہے. اذا کان بعد الدخول، جب کہ وہ دخول کے بعد ہو. دخول سے پہلے تو رجی طلاق بھی بائن بن جاتی ہے، دخول سے پہلے رجی طلاق بھی بائن بن جاتی ہے. لأن الطلاق شرع معاقبا لرجعتی، اس لیے کہ طلاق مشروع ہوئی ہے رجعت کو پیچھے لاتے ہوئے، فکان وصف بالبینۃ خلاف المشروع، لہذا اس کا وصف بینونہ بولنا یہ مشروع کے خلاف ہے، لہذا لغو ہو جائے گا. انتی بائنن بولنا الگ ہے، بولتے ہو نا، انتی طالقن بائنن بولنا جو ہے یہ لغو ہے. طالقن بولتے طلاق والی ہو گئی، یہ بائنن کا لفظ لغو ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ طلاق سے رجی آ گئی تو اس کے بعد رجی کے ساتھ تم اپنی طرف سے کیوں صفت لگا رہے ہیں؟ نہیں لگانا چاہیے، یہ بولتے ہو. کما اذا قال انت طالق علی اللہ رجعت لی علیک، یہ ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ تجھ کو طلاق ہے اس بات پر کہ میں رجعت نہیں کروں گا تجھ پر، یعنی میری کوئی تجھ پر رجعت نہیں ہوگی، ایسی طلاق. تو وہ یہ لفظ جو ہے علی اللہ رجعت لی علیک وہ بیکار ہے. تو صرف انت طالق سے رجعت واقع ہوتی ہے، طلاق ہوتی ہے رجعت والی. ولنا، ہماری دلیل یہ ہے انہ وصفہ بما یحتملہ لفظہ، ہماری دلیل یہ ہے کہ اس نے اس کی صفت بیان کی ایسے الفاظ سے کہ جس کا لفظ احتمال رکھتا ہے. ہم بولتے ہیں کہ طلاق کے اندر بینونہ کا احتمال ہے. کیسے؟ اگر غیر مدخول بہار ہے تو طلاق کے اندر بینونہ کا احتمال ہے، نہیں ہے، بینونہ ہی پڑتی ہے اس وقت میں، تو لفظ طلاق میں بھی بائنہ ہونے کا احتمال ہے. اسی احتمال کو الفاظ میں ذکر کر رہا، تو اس کا ذکر کرنا بالکل صحیح ہے. یہ بولتے ہیں الا تری ان البینونۃ قبل الدخول، کیا تم نہیں دیکھتے کہ بینونہ ہو جاتا ہے دخول سے پہلے. وبعد العدت، عدت کے بعد بھی بینونہ ہو جاتا ہے. یعنی اگر عمران میاں طلاق دیا اپنی بیوی کو، سمجھ گئے، عدت گزر گئی، ایک طلاق دیے تو کیا ہو جاتی ہے انہیں؟ بائنہ ہو جاتی ایسے. تو تحصل بھی اس سے حاصل تو ہوتی ہے بینونت. فیکون ھذا الوصف لتعیین احد المحتملین، تو یہ وصف دو احتمال والوں کی میں سے ایک کے متعین کرنے کے لیے. سمجھ میں آئے گا نا؟ طالقن سے طلاق پڑتی تھی، یا تو رجی والی ہے یا بائنہ والی ہے. اگر بائنہ کی نیت نہیں کرے آپ، بائنہ کا لفظ نہیں لیے تو رجی والی پکی ہے. اگر بائنہ کا لفظ لے لے ہیں تو بائنہ والی پکی ہے. جہاں تک انہوں نے ایک مثال دیے کہ اگر کوئی بولا انت طالق علی اللہ رجعت لی علیک، تجھ کو طلاق ہے اس شرط پر کہ میں تجھ پر رجعت نہیں کروں گا، اس میں جو ہے اس کو رجعت کا اختیار رہتا ہے پھر بھی، تو ہم بولتے ہیں ہم وہ مسئلے کو بھی نہیں مانتے. ہم وہاں پر بھی یہی کہتے ہیں کہ رجعت نہیں رہتی ہے، وہاں پر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ رجعت نہیں رہتی ہے. وَمَسْأَلَةُ الرَّجْعَةِ مَمْنُوعَةٌ، مسئلہ رجعت کا جو مسئلہ ہے وہ ممنوع ہے، یعنی ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. فَتَقَوْ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، تو ایک بائنہ واقع ہوتی ہے، ایک بائنہ واقع ہوتی ہے. اِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ، جب کہ اس کے لیے نیت نہ ہو. او نوت ثنتین، یا دو کی نیت کرے. اما اذا نوت ثلاثہ فثلاث، اور اگر تین کی نیت کرا تو تین ہو جاتے ہیں، تین کی نیت کرا تو تین ہو جاتے ہیں. کب؟ علی اللہ رجعت لی علیک میں. ولو انا بقولی انت طالق واحدۃ، اور اگر اس نے نیت کر لیا اپنے قول انت طالق سے ایک کی، وبقولی بائن او البتہ اخرى، اور بائن سے دوسرے کی یا البتہ سے دوسرے کی، تو دو طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. کیا بولا؟ انت طالق بائن بولا، اور نیت کر رہا کہ طالق سے ایک طلاق، بائن سے دوسری طلاق، تو دو ہو جاتے ہیں. پہلی والی رجی پڑتی، دوسری والی بائنہ پڑ جاتی، تو بائنہ پڑتی یہ بھی بائنہ ہو جاتی، تو دو بائنہ پڑے بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تو یقع تطلیقتان بائنتان، دو طلاقیں بائنہ واقع ہوتی ہیں. لأن هذا الوصف يصلح لابتداء الإيقاع، اس لیے کہ یہ وصف ابتداء ایقاع کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. کیا مطلب؟ طالق ہٹا کے خالی انتی بائن میں تو طلاق پڑتی نہیں پڑتی؟ پڑ جاتی ہے ایسے. تو جب انتی طالق بائن میں بھی طلاق پڑتی ہے، انتی بائن میں بھی طلاق پڑتی ہے، تو کوئی بیوقوف طالق سے ایک اور بائن سے دوسری بنا دیا تو ویسے بھی پڑھتے ہیں، ویسے بھی پڑھتے ہیں.
وَكَذَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَفْشَحُ الطَّلَاقِ، اسی طرح جب طلاق بول رہا، کیا بول رہا؟ تجھ کو طلاق ہے گندی طلاق، تجھ کو طلاق ہے کیا مطلب بھائی گندی طلاق ہوتا؟ فحش یعنی سخت، کیا معنی ہوتے اس وقت بھی؟ یعنی بغیر رجعت والی. لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُوصَفُ بِهَذَا الْوَصْفِ، اس لیے کہ جب وہ اس وصف کے ساتھ متصف کیا گیا ہے باعتباری اثر ہی، اس کے اثر کے اعتبار سے. اثر کیا ہے وہ؟ بینونہ فی الحال، فی الحال بائنہ ہونا. اگر طلاق جو ہے فحش طلاق نہیں پڑی، بغیر فحش کے طلاق پڑی تو رجعت کر سکتا نہیں کر سکتا؟ انہیں گندی طلاق دے دیا تو اب رجعت نہیں کر سکتا. بولے ایسا مفہوم کیا نکلتا اس کا؟ ٹھیک ہے. اسی طرح وَكَذَا إِذَا قَالَ أَخْبَثُ الطَّلَاقِ، جب کہ کہا تجھ کو خبیث طلاق ہے، او أَسْوَأَهُ، یا جو ہے بری طلاق ہے. کیا بولا؟ تو کون سی طلاق پڑھ دی؟ بائنہ طلاق پڑھ دی. وَكَذَا إِذَا قَالَ الطَّلَاقُ الشَّيْطَانُ، کیا بولا؟ تجھ کو شیطان والی طلاق ہے تو بھی کیا پڑھ دی؟ بائنہ پڑھ دی. یا بولا تجھ کو بدعت طلاق ہے تو بھی کیا پڑھ دی؟ بائنہ پڑھ دی. تو بہرحال کسی بھی ایسے وصف سے جس میں کمی، جس میں زیادتی، برائی، سختی، گندا پن نظر آ رہا ہو، ان تمام حساب سے اگر طلاق دیا تو طلاق، اس لیے کہ رجعی و سنت ہے. فیکون البدع و طلاق الشیطان بائنا، تو بدعت اور طلاق شیطان تو بائنہ ہی ہوگی. ابو یوسف سے ایک قول یہ ہے کہ انت طالق للبدعتی انه لا يكون بائنا الا بنیتی، کہ انہوں کہتے ہیں کہ طالق للبدعتی، بدعتی اگر بولے تو وہ بائن نہیں ہوتی ہے مگر نیت کے ساتھ. لأن البدعۃ قد تكون من حيث الإيقاع، اس لیے کہ بدعت جو ہے کبھی واقع کرنے کی حیثیت سے ہوتی ہے. فی حالت حیض، حالت حیض میں، فلا بد من النیت، لہذا یہ ضروری ہے. تو اوپر سے مصنف کیا فرماتے ہیں؟ نیت کی ضرورت نہیں ہے، الفاظ بولتے ہیں. اگر وصف لگا دیے تو بغیر نیت کی بھی کیا پڑتی ہے؟ انہیں بائنہ ہی پڑتی ہے. وعن محمد، لیکن امام ابو یوسف شیطان یا بدعت والی طلاق میں بولتے ہیں نیت کرے تو پڑتی، تو نہیں پڑتی بولتے ہیں. کیونکہ امام محمد اور ایک محمد سے روایت ہے کہ اذا قال انت طالق للبدعۃ او طلاق الشیطان یکون رجعیا. امام محمد سے ایک روایت یہ ہے کہ جب کہا تجھ کو طلاق بدعت والی یا طلاق شیطان والی تو وہ رجعی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ بس قد يتحقق بالطلاق فی حالت الحیض، کبھی ثابت ہوتا ہے حالت حیض میں طلاق سے، لہذا بینونہ ثابت نہیں ہوگا شک سے. یعنی حالت حیض میں طلاق دی تو طلاق بدعت ہے نا، وہ طلاق شیطان بھی ہے، وہ کیا ہے؟ لہذا اس وجہ سے امام محمد یہ مانتے ہیں کہ اس لفظ سے رجعی طلاق ہی پڑے گی، بائن طلاق نہیں پڑے گی. خیر وہ دونوں کا وہ خیال ہے. اسی طرح مصنف فرماتے ہیں آگے دیکھیں، وَإِذَا قَالَ كَالْجَبَلِ، اور جب کہا تجھ کو طلاق ہے پہاڑ کی طرح، تجھ کو طلاق ہے، لأن التشبیہ بہ یوجب الزیادۃ، اس لیے کہ پہاڑ کے ساتھ تشبیہ دینا زیادتی کو ثابت کرتا ہے لا محالہ طور پر. وذالک بإثبات زیادت الوصف، اور وہ زیادتی وصف کو ثابت کرتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ صفت کی زیادتی تو وصف کی بھی زیادتی رہے ہی. زیادتی وصف کا مطلب کیا ہے؟ طلاق جیسی ہے وہ رجعی رہتی، وصف بڑھ گیا وہ تو بائنہ ہو گئی. وَكَذَا إِذَا قَالَ مِثْلُ الْجَبَلِ، کل جبل بولو مثل الجبل بولو، ایک ہی بات ہے. جیسا کہ ہم نے کہا وقال ابو یوسف، ابو یوسف نے کہا یکون رجعیا، وہ رجعی ہوتی ہے. لأن الجبل شیء واحد، اس لیے کہ پہاڑ جو ایک ہی چیز ہے. فکان تشبیہا بھی فی توحدہ، تو اس کی مشابہت، اس کی صفت بیان کرنا یا اس کے ساتھ تشبیہ بیان کرنا اس کے واحد ہونے میں مراد ہو سکتا ہے. یعنی ایک ہی طلاق، پہاڑ جیسی طلاق، مطلب ایک طلاق بولے ایسا، تو اسے بائنہ نہیں ہوتی ہی بولنا چاہتے ہیں. کون بولنا چاہتے ہیں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.